غازی اسلام، عالم اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت، ملک پاکستان کے نامور صحافی، شہید ملت، قائد ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے رفیق خاص اور ساجد میر، امن کی آواز، سفیر امن، شیخ الاسلام علامہ پروفیسر سینٹر ساجد میر، ان کے دست و بازو، ان کے مخلص دوست اور رفیق کار، کارکن نواز، عظیم المرتبت، کریم ابن الکریم، عظیم باپ کا عظیم بیٹا، میری مراد حضرت مولانا علامہ رانا شفیع خان پسروری صاحب۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین وصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد۔ وہ آئے کہ جنہیں کہیے جان عالم رہبر اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم النبیین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ آج کا دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشی کا دن بھی ہے۔ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے اظہار کا دن بھی ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کی پکار اور ختم نبوت کی للکار کا دن بھی۔ پورے پاکستان میں بلا مبالغہ پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو کہ جس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے متحرک دکھائی نہ دیتے۔ تمام مکاتب فکر پاکستان کی تاریخ کا یہ اہم ترین دن پورے پاکستان میں 50 سالہ یادگاری دن کے حوالے سے 50 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں، گولڈن جوبلی کہا جا رہا ہے۔ لیکن فیصل آباد کے لیے اور پرانے لیل پور کے رہنے والوں کے لیے یہ دن اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شاید نوجوان نسل نہ جانتی ہو کہ ساری کی ساری تحریک کی بنیاد لیل پور میں پڑی تھی، فیصل آباد میں پڑی تھی۔ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء چناب ایکسپریس کے ذریعے سے شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے نکلے۔ اس وقت چناب ایکسپریس جو ہے اس کا جو راستہ ہوتا تھا لیل پور سے چنیوٹ، سرگودا اور پھر آگے کی طرف ہوتا تھا۔ جب اس وقت کے ربوہ کے اسٹیشن پر پہنچے، آج کل تو چناب نگر ہے نا، تو وہاں قادیانیوں نے، مرزائیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔
مسلمان طلباء نے سوالات کیے، سوالات میں بحث ہوئی تو تلخی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مسلم طلباء جو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے، انہوں نے نعرہ تکبیر اور ختم نبوت کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ خیر وقت مقررہ پہ ٹرین چلی اپنی جگہ پہ، اپنی منزلوں کی طرف۔ چند منٹ کا سٹاپ ہوتا تھا اس وقت ربوہ کے اندر، 3 یا 2-4 منٹ کا۔ 7 دن کے بعد 29 مئی 1974 کو جب وہ چناب ایکسپریس انہی طلباء کو لے کر واپس آ رہی تھی تو لالیاں کے ریلوے اسٹیشن کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ قادیانی تھا، اس نے ربوہ میں بھی اطلاع کر دی اور ان طلباء کے ڈبے کے اوپر نشانات بھی لگا دیا۔ یہ تاریخ ہے اس تحریک کی بنیاد کی۔ جب وہ ٹرین پہنچی ربوہ میں، ربوہ ریلوے اسٹیشن پر، تو اسٹیشن ماسٹر نے ڈرائیور کو اتار کے نیچے کھڑا کر دیا، اور وہاں پہلے سے قادیانی گنڈے جو ہیں وہ موجود تھے، لاٹھیاں لے کر، پتھر لے کر، ریوالور لے کر، گنے لے کر۔ ڈبے پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ جتنے سٹوڈنٹ تھے کوئی نہیں بچا جس کے اوپر شدید تشدد نہ کیا گیا۔ لہو لہان طلباء کو لے کر جب یہ ٹرین روانہ ہوئی ہے لیل پور کی طرف، تو لیل پور میں پہلے اطلاع ہو چکی تھی۔ چنانچہ مولانا تاج محمود، مولانا محمد یوسف انور، ہمارے مولانا محمد صدیق اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام، لوگ غم و غصہ میں بھرے ہوئے لیل پور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ ان طلباء کی مرہم پٹی کروائی، جو زیادہ زخمی تھے انہیں ہسپتالوں میں داخل کروایا اور کہا کہ تمہارے خون کو ضائع نہیں جانے دیا جائے۔ اسی شام ان کو روانہ کر کے، باقی لوگوں کو روانہ کر کے، اسی شام خیام ہوٹل کے اندر باقاعدہ میٹنگ ہوئی تمام مکاتب فکر کے علماء کی اور رہنماؤں کی، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ قادیانیوں کے خلاف تحریک چلے گی۔ 29 مئی 1974 کو پھر اس کے بعد جلوس نکلنے شروع ہو گئے، مظاہرے ہونے شروع ہو گئے، جلسے ہونے شروع ہو گئے، تحریک شروع ہو گئی۔ حکومت تھی حنیف رامے کی پنجاب کے اندر، اور اوپر تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا کہ کسی طرح تحریک کو مدم کیا جا سکے، تحریک کو کمزور کیا جائے، لیکن مسلمان ہر روز بڑھتا گیا۔ شورش کشمیری کی تجویز پر مجلس تحفظ ختم نبوت کا آرگنائزر بنایا گیا مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ لدھیانوی۔ پھر اس کے بعد 16 تاریخ کا اعلان کیا گیا کہ پورے ملک کے اندر پہیہ جام ہڑتال ہو۔ چنانچہ مثالی ہڑتال تھی۔ اس ہڑتال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے، یعنی پہلے گرفتاریاں کی، پھر مذاکرات کا ڈول ڈالا۔ دوسری طرف اسی لیل پور میں تمام مکاتب فکر کا، تمام مذہبی جماعتوں کا ایک اجتماع منعقد ہوا جس میں تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے، تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اہل حدیث کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے میاں فضل حق صاحب تھے، مولانا عبدالقادر روپڑی تھے، مولانا محمد صدیق تھے، مولانا اسحاق چیمہ تھے، اور مولانا شریف اشرف، یہ لوگ تھے۔ مولانا یوسف انور تھے، لیکن مولانا یوسف انور اس وقت ذرا ان لوگوں سے جونیئر تھے۔ اور قادیانی محاسبہ کمیٹی کی طرف سے شورش کشمیری اور علامہ احسان الہی ظہیر بھی شریک تھی۔ یہاں متحدہ مجلس عمل کا باقاعدہ انتخاب ہوا، عہدیدار چنے گئے، تحریک کو تیز کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے صدر بنایا گیا مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ، اور سیکرٹری اس کے بنے علامہ محمود احمد رضوی، اور مالی سپورٹ کے لیے خازن بنایا گیا میاں فضل حق صاحب۔ پھر تحریک چلی، خوب چلی،
ایک ایک گاؤں کے اندر، ایک ایک قصبے کے اندر، ایک ایک شہر کے اندر جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، مظاہرے ہوئے، قادیانیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ قادیانی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ربوہ کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ربوہ میں اس وقت مرزا ناصر جو تھا قادیانیوں کا سربراہ تھا، اس نے یہ الہام ربوے کی دیواروں پر لکھوایا کہ خدا اپنی فوجوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ امریکہ میں ظفر اللہ خان بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں تحریک شروع کر دی قادیانیوں کی حمایت کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے۔ یہاں جتنے سرکاری محکموں کے اندر قادیانی تھے وہ سرکاری ذرائع کو استعمال کرنے لگے۔ دوسری طرف حکومت نے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہوا تھا متحدہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں سے۔ ایسے میں 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے بعض ارکان نے ایک بل پیش کر دیا قانون بنانے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر کہ پاکستان میں جو قادیانی اور مرزئی ہیں دونوں گروپ، جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں وہ بھی، جو اپنے آپ کو لاہوری کہتے ہیں وہ بھی، ان کو کافر، غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا جائے۔ 30 جون 1974 کو یہ بل جو ہے، اور یہاں ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، عام طور پر قادیانیوں کے سہولت کار یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر علماء کرام یا مشائخ بڑی محدود تعداد میں تھے، انگلیوں پہ گنے جانے کے لائق۔ بڑی پارٹی، سب سے بڑی پارٹی اس وقت کی پیپلز پارٹی تھی، سیکولر پارٹی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، سیکولر۔ اپوزیشن لیڈر ولی خان تھے، سیکولر۔ یہ بل جن لوگوں نے پیش کیا ان میں مولانا عبد المصطفیٰ الازہری تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، پروفیسر غفور احمد تھے، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے تھے، مولانا صدر الشہید تھے، یعنی گنتی کے جانے۔ ان کے علاوہ سیاسی رہنما تھے، شیر خان مزاری تھے، سردار عبدالحمید دستی تھے، چودھری گجرات والے کیا نام تھا، ظہور الہی وہ تھے۔ اس طرح کے لوگ 28 لوگوں نے دستخط کر کے بل کو، اور اگلے روز پھر 18 اور۔ زیادہ تعداد عام لوگوں کی تھی، علماء کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر قومی اسمبلی کے اندر ان کیمرہ اجلاس کو کر دیا گیا، یعنی پورے اجلاس کو ایک کمیٹی کی شکل دے کر پوری کاروائی کو خفیہ رکھنے کے لیے 28 اجلاس اس کے ہوئے باقاعدہ، 30 جون سے لے کر 7 دسمبر تک۔ 96 اس کے سیشن ہوئے، 28 اجلاس، 96 سیشن۔ مرزئیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ اپنے موقف کو پیش کریں۔ 48 گھنٹے باقاعدہ سوال جواب ہوئے مرزا ناصر کے ساتھ، 11 دن تک۔ اور لاہوریوں کا جو سربراہ تھا صدر الدین، اس کو 7 گھنٹے موقع دیا گیا۔ انہوں نے اپنا لٹریچر بھی تقسیم کیا۔ دوسری طرف مسلم ارکان کی طرف سے سوالات کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے سوال کرنا شروع کر دے۔ کمیٹی میں سوال جاتا تھا، کمیٹی سے پھر اٹارنی جنرل کے پاس جاتا تھا، اٹارنی جنرل آگے سوال کرتے تھے۔ اب اکثر لوگوں نے ان خطباء سے، ان مقررین سے رابطہ کیا جو جذباتی تقریریں کر رہے تھے۔ ان کے پاس وہ علمی مواد نہیں تھا کہ جو قادیانیت کی گرفت کی جا سکتی۔ چنانچہ خواجہ محمد سلیمان توسوی، وہ بھی ممبر تھے اس وقت قومی اسمبلی، بریلوی مکتب کے بہت بڑے، توسا شریف میں بہت بڑی ان کی گدی۔ انہوں نے باقاعدہ پیر قمر الدین سیالوی، سیال شریف والے جن کو کہا جاتا ہے، ان سے رابطہ کیا کہ کوئی ایسا عالم دے جن کی گرفت ہو۔
اس وقت مولانا حافظ محمد ابراہیم قمیر پوری رحمت اللہ علیہ سرگودا کے اندر خطیب تھے، انہوں نے ان کا نام دیا، چنانچہ انہوں نے بلوایا۔ اب یہ تو ممبر نہیں تھے اسمبلی کے، یہ سوال لکھ کے دیتے تھے خواجہ سلیمان تونسوی کو، وہ پھر کمیٹی میں دیتے تھے، وہ پھر جاتا تھا اٹارنی جنرل کو، اس کے ذریعے سے قادیانی نے سوال کیا۔ 25 سوال خواجہ تونسوی صاحب کو دیے، 18 سوال اور دیگر، اسی طرح مولانا مفتی محمود نے بہت زیادہ سوالات جو تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے مولانا مفتی محمود، صرف سیاستدان ہی نہیں تھے بلکہ مدرسے کے ایک جید استاذ تھے۔ اسی طرح اور لوگوں نے 28 اجلاس، 96 سیشن، پورا موقع قادیانیوں کو دیا گیا۔ سوالات مذہبی علماء کی طرف سے ہوتے تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سیاسی حوالے سے سوالات کرتے تھے، بالخصوص پاکستان کی جغرافیائی صورتحال کے بارے میں، جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے اکھنڈ بھارت کا۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پھر انڈیا کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اور آپ کو شاید نہ معلوم ہو کہ جب تقسیم کا فارمولہ ہوا ہے، پاکستان بننے کا تقسیم کا فارمولہ، تو اس کے مطابق گرداسپور ضلع پاکستان کا حصہ تھا، لیکن قادیانیوں نے نہرو کے ساتھ مل کر، انگریز کے ساتھ سازش کر کے گرداسپور کو، اس لیے کہ اس کے اندر قادیاں موجود ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ انگریز نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ کشمیر ہم تمہارے سپرد کریں گے۔ چنانچہ اس وقت بھی کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا مرزا بشیر الدین محمود۔ بعد میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہم اس کو مسلمان ہی نہیں جانتے، آپ مسلمانوں کے نمائندہ کس طرح بناتے ہیں کشمیر کمیٹی کے اندر۔ چنانچہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے اندر علامہ اقبال نے مسلم ارکان کو بلا کر خود صدارت حاصل کر لی تھی مرزا بشیر الدین محمود کو بعد، تو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کشمیر۔ تو جموں اور کشمیر کا ایک ہی میدانی راستہ ہے جس کو کھٹوئے والا پل کہتے ہیں، وہ ضلع گرداسپور کے اندر ہے، شکرگڑھ سے چند میل کے فاصلے پر۔ شکرگڑھ سے جو بارڈر لگتا ہے پاکستان کا انڈیا کا، اس سے چند میل۔ یہ بہت بڑی سازش کی گئی، چنانچہ اس حوالے سے بھی سوالات کیے گئے۔ پھر قادیاں کی وجہ سے جو انڈیا کے ساتھ ان کے مراسم تھے، اس کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے۔ جو اسرائیل کے اندر ان کا مرکز ہے، اس حوالے سے بھی سوالات کیے گئے۔ علماء نے صرف مذہبی سوال کیے تھے، اٹارنی جنرل نے سیاسی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے سوالات کیے۔ چنانچہ پھر 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل نے ساری گفتگو کو سمیٹا۔ 7 ستمبر کو اجلاس شروع ہوا تو بھٹو صاحب نے قائد ایوان کی حیثیت سے، وزیر اعظم کی حیثیت سے 27 منٹ تک پالیسی تقریر کی۔ ان کی تقریر کے بعد اس وقت کے وزیر قانون حفیظ پیرزادہ، انہوں نے باقاعدہ قانون پیش کیا 2 دفعات کے اندر، 106 اور 302، 306 ان کے اندر ترامیم کی گئی 2، اور ان ترامیم کے ذریعے سے یہ قانون بنا کہ ہر وہ شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، یا آپ کے بعد کسی اور کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے یا اعلان کرتا ہے، ذلی کہتا ہے، بروزی کہتا ہے، مانوی کہتا ہے، حقیقی کہتا ہے، وہ شخص اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور اس کو اقلیت قرار دیا جاتا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا، یہ قانون بن گیا، اور اس طرح بنا کہ پارلیمنٹ کے تمام ارکان، سارے ممبران، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا ان میں سے جس نے اس کے ساتھ اختلاف کیا۔ سب نے علماء نے، سب نے، سیکولر پارٹیوں کے لوگوں نے بھی، انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ صرف مذہبی گروہ نہیں ہے، یہ جس طرح اسلام کے دشمن ہے اس طرح پاکستان کے بھی دشمن، یہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف ہے، ہندوؤں کو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یہودیوں کے بنے ہوئے، سب نے متفقہ طور پر اس بل کو پاس کیا، قانون کی شکل دی۔ اور جب یہ قانون کا اعلان ہوا
تو قومی اسمبلی کے اندر نعرہ تکبیر گونجا، نعرہ تحسین گونجے، اور اپوزیشن لیڈر ولی خان اپنی نشست سے اٹھے اور جا کر ذوالفقار علی بھٹو کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور مبارکباد پیش کی۔ یہ تھی عظیم ترین کامیابی۔ یہ کامیابی صرف علماء کی کامیابی نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کی کامیابی تھی جو سونے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمام مذہبی جماعتیں، تمام سیاسی پارٹیاں، قادیانیوں اور قادیانیوں کے سہولتکاروں کے علاوہ یہ سب کی کامیابی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کامیابی تھی عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت۔ عقیدہ ختم نبوت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت سونے مدینے والے کی عظمت کی دلیل ہے، آپ کی فضیلت کا نشان، یہ آپ کا اعزاز بھی ہے، یہ آپ کا امتیاز بھی۔ حضرت استاد جی آج تو ہاں ہونا تو پھر لوکاں بہنا۔ ختم نبوت سونے مدینے والے کا اعزاز بھی ہے اور امتیاز بھی، اس لحاظ سے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا فضلت علی الانبیاء بستۃ، کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی۔ پہلی تو یہ ہے ہوتی تو جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ دوسری یہ ہے نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ تیسری احلت لی الغنائم، غنیمتیں مجھ پر حلال کر دی گئی۔ چوتھی یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ مسجد کے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ، مسجد اور پاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو 2 آخری ہیں وہ در حقیقت آپ کا امتیاز ہے، آپ کا اعزاز۔ کہا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھ کو ساری مخلوق کی طرف، دنیا کے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف، مخصوص علاقے کی طرف، محدود وقت کے لیے آئے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی اور رسول ہوئے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی حیات طیبہ میں ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، بھتیجے حضرت لوط بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھوٹے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہیں، اور قریبی عزیز حضرت یوشع بن نون بھی نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ جتنے نبی آئے خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے۔ مثلا اس وقت میں پہلے بھی میرا خیال یہ بات یہاں عرض کر چکا ہوں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسفار خمسہ ہے بائبل کے اندر اس وقت، ان کا جو تیسرا سفر ہے، یعنی تیسری کتاب جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کتاب خروج یا سفر خروج، وہ قریباً ساری کی ساری اس موضوع پر ہے کہ میں تو آیا ہوں اسرائیل کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے، میں تو آیا ہوں بنی اسرائیل کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بنی اسرائیل تک محدود کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی جو آخری کتاب ہے جس کو سفر استثناء یا سفر تثنیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے 23ویں باب کے اندر بھی یہی کچھ کہا ہے، اپنے آپ کو محدود کیا ہے بنی اسرائیل تک۔ اسی طرح کتاب ملوک 2 حصوں میں، پہلے حصے کے باب نمبر 8 کے اندر آیت نمبر 16 اور 17 حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے باپ داؤد کی یہ خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کے خدا کا کوئی گھر بنے۔
اب میں ان کی جگہ پر بنی اسرائیل کے تخت پر بیٹھا. چنانچہ آپ نے ہیکل سلیمانی بنایا جس کو ہم بیت المقدس یا بیت المقدس یا مقدس کہتے ہیں. حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی اپنے والد کو بھی بنی اسرائیل تک محدود کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5 6 7 اپنے شاگردوں سے کہا خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، مجھ کو بھیجا گیا ہے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف. اور یہی بات متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 24 25 کے اندر ایک عورت آئی، اس کی بیٹی بیمار تھی، وہ گڑ گڑائی کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجیے. یہ چنگا کے الفاظ یہ جو بائبل کا ترجمہ شائع ہوا ہے نا لاہور کے مسیحی اشاعت خانے فیروز پور روڈ، اس میں لکھا ہوا ہے میری بیٹی کو چنگا کر دیجیے. اب آگے جو جواب ہے ہم نہیں سمجھتے. نبی تو ہوتا ہی بڑا رحم دل ہے نا، کوئی عام آدمی وہ جواب. انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں. وہ عورت قبطی تھی، بنی اسرائیلی نہیں تھی. انکار کر دیا اور ساتھ کہا میں بھیجا گیا ہوں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف. تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا اور سرت الی الخلق کافہ، مجھ کو ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے. پہلے نبی آئے مخصوص علاقوں کے لیے، خاص اقوام کے لیے، محدود وقت کے لیے. ان کے بعد ضرورت تھی کہ دوسرا نبی بھی کوئی آئے. سارے سونا مدینے والا کسی خاص قوم کی طرف نہیں آیا، مخصوص علاقے کے لیے نہیں آیا، محدود وقت کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنے بیسل سے لے کر قیامت تک کی دیواروں، قیامت کی دیواروں تک ہر علاقے، ہر قوم، ہر دور کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے. اور یہی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. دوسری جگہ کہا قل، سنے آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اور صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں کہ انسانوں کی طرف بھیجے گئے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. علماء کرام موجود ہیں، میرے استاذ بھی موجود. عالمین کیا مطلب ہے؟ عالمین ایک ہوتا ہے عالم لام کی زیر کے ساتھ، یہ علماء بیٹھے. ایک لام کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے عالم، جس کی جمع ہے عالمین. اور عالم کہا جاتا ہے ہر اس طبقے کو، ہر اس گروہ کو، ہر اس جماعت کو، ہر اس جتھے کو، ہر اس چیز کو، ہر اس جذبے کو جس میں اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں آ سکے، لوگوں کے علم میں آ سکے، لوگوں کے احساس میں آ سکے. چنانچہ عالم کتنے ہیں کوئی آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، ملائکہ کا عالم، کیفیات کا عالم، کمیات کا عالم، تصورات کا، تفکرات کا، تدبرات کا عالم. یا پھر دیکھیں عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارضی، عالم سماوی، عالم سواری، عالم مانوی، جہاد کا عالم، شرق کا عالم، غرب کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم، ماضی کا عالم، حال کا عالم، مستقبل کا عالم، جذبات کے لحاظ سے شوق کا عالم، وجد کا عالم، شباب کا عالم. یہ سارے عالمین جو ہیں، یہ سارے الف لام استغراقی سارے عالمین کے لیے اگر کسی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو مدینہ کے سردار کو بھیجا ہے. سونے مدینے والے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. جب آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اب کسی اور کے آنے کی گنجائش ہی کہاں باقی رہتی ہے. یہی وجہ ہے
کہ عقیدہ ختم نبوت اتفاقی بھی ہے یقینی بھی، اتفاقی بھی ہے یقینی بھی۔ اتفاقی ایسا کہ صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا کے مسلمان کا کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینے والے کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، الجھتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا مدینے والے کی اور بالخصوص ختم نبوت کی، تو سب کا عقیدہ ایک ہے، ایک کہ مدینے والے کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ یہ ہے اتفاق۔ اور یقینی کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے، بعض لوگ اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے اس کے جھوٹے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر، دلیل طلب کرنا بھی کفر۔ آپ کہیں گے دلیل طلب کرنا کیسے کفر؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی جھوٹے نبوت کے داعی سے دلیل طلب کرتے ہیں اس کی نبوت کی، تو گویا آپ کے دل کے کسی خانے میں، دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس لیے دلیل طلب کریں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے اور یقین ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو ایسے میں اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا آپ دلیل طلب نہیں کریں گے، آپ فوراً کہیں گے تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ یہ ہے یقینی یقین۔ حضرات، اللہ رب العزت نے سونے مدینے والے کی ختم نبوت کا باقاعدہ اہتمام بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیے یہودی آج بھی موجود ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے بھی دشمن ہیں، سونے نبی کی شان کے بھی دشمن۔ بھائی جان ہوں بڑی تصویریں ہو گئی، تشریف رکھو، میں ڈسٹرب ہوں، میں طالب علم بھول جانا، کئی گلا بھول جانا، تشریف رکھو ذرا، اچھا نہیں لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہودی آج بھی موجود ہے، اس وقت سے لے کر سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہودی اور عیسائی آپ بائبل کا مطالعہ کریں، کئی مظلومہ شخصیات کو انہوں نے نبی کہا ہے۔ نبی تھا یا نہیں تھا، نبی کہا گیا بائبل کے اندر کئی بزرگ ہستیوں کو، لیکن کیا شان ہے ختم نبوت کی کہ جب حجاز مقدس میں اللہ رب العزت نے سونے مدینے والے کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھا، اس وقت سے لے کر آج تک کسی ایک یہودی کے بارے میں یہودی یہ کہتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے کہ وہ نبی، کسی ایک فرد کے بارے میں عیسائی یہ کہتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے کہ وہ نبی، حالانکہ ایک ایک وقت میں ان کے ہاں کئی کی نبی آئے۔ یہ خاص اہتمام تھا مدینے والے کی ختم نبوت۔ یہ وید مت کے ماننے والے جنہیں ہم عرف عام میں ہندو کہتے ہیں، حالانکہ ہندو کوئی مذہبی نام نہیں، ہندو علاقائی نام، جس طرح پنجاب کے رہنے والے پنجابی، سندھ کے رہنے والے سندھی، اس طرح ہند کے رہنے والے ہندی یا ہندو، بہرحال ہم انہیں کہتے ہیں ہندو، وید مت کے ماننے والے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو مہارشی ہیں ان کو آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے۔ آکاش کہتے ہیں آسمان کو، آسمانی خبریں ان پر نازل ہوتی۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر سونے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہوا، اس وقت سے لے کر بعد میں آج تک کسی مہارشی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کہ اس پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے۔ ہاں اب کچھ کتاب آئی ہے ایک چند سال پہلے، کال کی اوتار، کہ مسیحا آنے والا ہے،
لیکن اس میں جتنی صفات بیان کی گئی ہیں وہ سونے مدینے والے کی صفات ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر. مجوسیوں کے ہاں پارسی لوگ جن کو کہا جاتا ہے زردشت کے ماننے والے، ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مہا بزرگوں پر، بڑے بزرگوں پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا جبرائیل، وہ کہتے ہیں سروش. اور سروش کا لفظ غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں کیا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش. تو کہتے تھے کہ سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے. لیکن سونے نبی کے ختم نبوت کے اعلان کے بعد پارسیوں کے ہاں کوئی فرد آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ جس کے بارے میں پارسی کہیں کہ یہ بھی ہے جس پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے. اگر ایسا دعویٰ دکھائی دے بھی جائے تب بھی ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ سونے نبی نے کہا تھا ان رسالت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. الحمدللہ پاکستان کے مسلمان خواہ کیسے ہی رہے گزرے کیوں نہ ہو، خواہ کتنی ہی ٹولیوں میں بٹے ہوئے کیوں نہ ہو، خواہ مسالک کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الجھنے والے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ختم نبوت کے معاملے پر انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا 1974 کے اندر، بعد میں وہ کردار جب جب سست ہونے لگا، جب جب ختم نبوت کے حوالے سے جوش سرد پڑنے لگا، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ہو جاتا تھا کہ پھر ان کا جوش جو ہے تازہ ہو جاتا. اب پچھلے دنوں قومی اسمبلی کے اندر، پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. مبارک ثانی کیس کے حوالے سے سہولت کاری کرنے کی کوشش کی گئی قادیانیوں کے لیے. قانون ہے کہ ایک بار سپریم کورٹ کا ریویو ہو جائے پھر ریویو نہیں ہوتا، لیکن تمام مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے جو کردار ادا کیا، سلام ہے اس کردار کو. اور میں صرف علماء کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ان ارکان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے ارکان نے، پیپلز پارٹی کے ارکان نے، مسلم لیگ کے ارکان نے کھڑے ہو کر ختم نبوت کی بات کی اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا. چنانچہ اس کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب کو اپنی کہی ہوئی بات واپس لینا پڑی. حضرات، بعض بولے لوگ کہتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا حرج ہے، وہ اذان دیتے ہیں تو کیا حرج، پتہ کیا حرج ہے؟ جو اصطلاحیں آپ استعمال کرتے ہیں جن معنی میں، وہ ان معنی میں استعمال نہیں کرتے. جب یہ آرڈیننس پاس ہوا نا کہ اسلامی اصطلاحات یہ استعمال نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس کے خلاف ریٹ کی تھی ہائی کورٹ میں، جس نے خلیل الرحمان نے اڑا کے رکھ دیا. پھر انہوں نے ظہیر الدین کے نام سے سپریم کورٹ کے اندر گئے، فل بینچ نے فیصلہ دیا 1993 کے اندر، اور فیصلے کا نمبر نوٹ کر لیں، SCMR 1718. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے 1993 میں یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی اسلامی اصطلاحات استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، 420 کرتے، فراڈ کے مرتکب ہوتے. اور باقاعدہ اس فیصلے کے اندر ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیے گئے. ایک کتاب کا حوالہ میں بھی آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں. کتاب ہے مرزا قادیانی کی اپنی ایک غلطی کا ازالہ، اور جو ان کا مجموعہ ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 18 کے اندر وہ ساری کی ساری کتاب اس بات پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کلمہ کے اندر، اذان کے اندر جو محمد کا لفظ آتا ہے نا، وہ آج کے دور میں میرے لیے، بات سمجھ نہیں آپ، ان کی کتابوں میں یہ دھوکہ دیتے ہیں. اور اسی چیز کے اوپر فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا 1993 کے اندر. فیصلے کا نمبر سپریم کورٹ SCMR 1718.
آج بھی قادیانی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، انڈین ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو، کس طرح فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، اور لازماً معلوم ہوگا اس لیے کہ آج پوری دنیا ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، قادیانی جو اسرائیل میں موجود ہیں اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مل کر ویڈیوز آ چکی۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیل پور والوں کو، اس لیے کہ تاریخ میں جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت یہ لیل پور تھا۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں فیصل آباد والوں کو کہ انہوں نے جس تحریک کی بنیاد رکھی تھی اس کی وجہ سے جو مارکا آرائی ہوئی پورے پاکستان کی فضاؤں میں اور بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقیدہ ختم نبوت پاکستان کا قانون بن گیا، آئین بن گیا۔ یہ قانون بن گیا ہے پاکستان کا، یہ آئین بن گیا ہے پاکستان کا کہ سونا مدینے والا خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور اگر کوئی آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ قادیانی کہلاتا ہے، یہ لاہوری کہلاتا ہے، یہ کوئی اور نام رکھتا ہے، یا کسی اور شخص کی نبوت کا دائی، وہ پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم ہے، کافر ہے اور اقلیت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔